بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کے تمام طلباء و طالبات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے اور تمام ویڈیوز تمام سبق کو اچھی طرح سن رہے ہوں گے اور ورکنگ کو بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے والے ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 2 سب جہانوں کے لیے رحمت کی بلند خوانی کی تھی، جو کہ ہماری آدھی سبق کی ہوئی تھی، جو کہ آدھی سبق کی باقی ہیں۔ تو آج ہم سبق نمبر 2 جماعت پنجم کا سبق سب جہانوں کے لیے رحمت کی جو بلند خوانی ہے وہ ہم صفحہ نمبر 4 سے شروع کر رہے ہیں۔ پہلا والا اس کا جو پیراگراف ہے یہ ہم پڑھ چکے تھے، جس میں ہم نے قحط کے بارے میں پڑھایا تھا اور اس واقعے کو ختم کیا تھا۔ آج ہم اس کا لاسٹ پیراگراف جو کہ صفحہ نمبر 4 پہ ہے بلند خوانی کریں گے اور اس کی مشق جو کہ مشق نمبر 2، مشق نمبر 3، مشق نمبر 4 آپ کو بتاؤں گی۔ چلیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں اور اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اہل مکہ کی ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی تھی۔ اہل مکہ کا مطلب پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ظلم و ستم، ان کی زیادتی، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی۔ گھر بار مطلب جہاں وہ رہتے تھے وہ جگہ چھوڑ کر کہاں پناہ لینی پڑی؟ مدینے میں۔ لیکن ہجرت کے صرف 8 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو اس وقت اہل مکہ کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ کتنے سال بعد؟ ہجرت کو صرف 8 سال گزرے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ چھوڑا تھا، تو وہ کب واپس آئے؟ 8 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر، جبکہ مکہ فتح ہونے والا تھا۔ اور کیوں آئے تھے کہ وہاں پر خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے بھی بت ہیں ان کو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیں گے، مطلب سارے بت کو ختم کر دیں گے، سارے بت کو توڑ ڈالیں گے اور پاک کر دیں گے اس جگہ کو۔ تو جب تشریف لائے ہمارے اللہ کے رسول تو اس وقت اہل مکہ مطلب مکے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کہاں پر موجود تھی؟ خانہ کعبہ کی جگہ پر موجود تھی۔ سب اپنے اپنے ظلم یاد کر کے خوف کے مارے کانپ رہے۔ دیکھیں کون کانپ رہا تھا ظلم کو یاد کر کے؟ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا، تکلیفیں دیں، ظلم دیے اور بہت سے مسائل کا سامنا ہمارے نبی کو انہوں نے کروایا۔ تو وہ کون کانپ رہا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ وہ کیوں خوف کے مارے کانپ رہے ہیں؟ کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، اب تو مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے رسول پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کریں، اب تو ہمیں ہر حال میں سزا کو بھگتنا ہے۔ ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مطلب اس قدر خوف زدہ تھے، اس قدر کانپ رہے تھے خوف کے مارے کہ ان کے چہروں کا رنگ ہی اڑ گیا تھا، پورا زرد پیلا رنگ ہو گیا تھا۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اب کیا ہو گیا۔ ہر کوئی بندہ دوسرے شخص سے یہ سوال کر رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں بہت سخت سزا دینے والے ہیں، بہت پریشانیوں میں داخل کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی سچ بولتے تھے، بچپن سے ہی رحم دل تھے، ہر کسی کو معاف کرتے تھے، بدلہ لینے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زیادتیوں کو معاف کر دیں گے؟ یہ کون سوچ رہے ہیں؟ وہاں پہ موجود لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہو گیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زیادتیوں کو، ہماری تکلیفوں کو معاف کر دیں گے جو ہم نے ان کو پہنچائیں؟ قریش مکہ مطلب مکہ کے قریش انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک دشمنوں سے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ کس کے لیے بہترین موقع تھا؟ ہمارے پیارے نبی
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہترین موقع تھا کہ دشمنوں سے بدلہ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اگر اللہ کے رسول ایک اشارہ بھی کرتے تو مسلمان جو تھے ان کی گردنیں اڑا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مسلمان کفار مکہ کی گردنیں اڑا دیتے۔ مطلب اللہ کے رسول ذرا سا اشارہ بھی کرتے نا پیارے بچوں، تو وہاں کے جو مسلمان تھے وہ ان دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ بیٹوں پیارے بچوں، اصل چیز، اصل بدلہ جو ہے وہ بدلہ لینا نہیں ہوتا اگر آپ کسی سے بدلہ لینا چاہیں، بلکہ اصل بدلہ کسی کو معاف کر دینا ہی اصل بدلہ ہوتا ہے، خاموش رہنا ہی اصل بدلہ ہوتا ہے۔ بدلہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ معاف کر دینا ہی اصل بدلہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے بھی یہی کیا کہ کتنا اچھا موقع تھا، کتنا بہترین موقع تھا کہ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہیں کس کو پسند فرمایا؟ انہوں نے معاف کرنے کو پسند فرمایا۔ اور جتنے لوگ اس وقت موجود تھے اہل خانہ کعبہ کے ارد گرد، سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا اور ہر بندے کو دل سے معاف کر دیا۔ یہ ایسی معافی تھی کہ اس سے پہلے کبھی عربوں نے نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ یہ سب سے بڑی اور اہم معافی تھی جو کہ وہاں کے رہنے والے لوگ عرب نے نہ کبھی دیکھی تھی نہ کبھی سنی تھی۔ وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو پتہ ہے نا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بہت بدلے لیے جاتے تھے، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، بہت برے حالات تھے۔ انہوں نے تو بچپن سے یہی ماحول دیکھا عرب کا، لیکن جب انہوں نے اتنی بڑی معافی دیکھی تو وہاں کے رہنے والے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی معافی ہے، ہمارے اللہ کے رسول نے ہمیں معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا۔ تو ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ کس سے متاثر ہوئے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آگے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ان پر اس قدر اثر ہوا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں معاف کرنے کا کتنا اچھا اجر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ جس طرح اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ ایک دم سے ہی فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بڑھی۔ وہ کیوں بڑھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا تھا اور سب بندوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب معاف کریں گے، اتنا اچھا، اتنا پیارا، اتنا میٹھا سلوک کریں گے، تو کون ایسی ہستی ہوگا جو کہ اسلام قبول نہیں کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان نہیں لائے گا؟ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا، سب سے بڑا اثر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کرتے رہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی کو کس کے لیے وقف کر دیا؟ اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ سر بلندی مطلب اس کو آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آگے والی دو لائن بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت اہم بات، بہت اہم سبق ہمارے لیے ہے، جس سے ہم بھی سبق حاصل کریں اور پیارے بچوں آپ بھی سبق حاصل کریں۔ یہ سارے واقعات سننے کے بعد یہاں یہ لکھا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی خاطر ہمارے یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سیرت مطلب ان کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں ان سب کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کے واقعات پہ عمل حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، جو بھی اچھی اچھی باتیں، اور ہمارے نبی نے تو ساری اچھی باتیں بولی ہیں، تو ان کی ساری اچھی باتوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل کر کے کیا ہوگا پیارے بچوں کہ ہم دنیا اور آخرت، ہمیں ساری زندگی دنیا میں تو نہیں گزارنی، ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔
تو ان پر عمل کر کے، صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتوں میں عمل کر کے ہم دنیا تو دنیا آخرت کی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہمیں کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ سبق چہاروں کا دوسرا سبق سب جہانوں کے لیے رحمت، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے. ہم نے اچھی طرح اس کی بلند خوانی کر لی. آپ کو وضاحت کے طور پہ میں نے پورا سبق اچھی طرح سمجھا دیا، مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے. اور اب ہم اس کی مشق پر آتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 5 پر ہے. مشق نمبر 2 سے ہم شروع کریں گے. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی اور مفہوم بیان کریں. اس کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ میں نے آپ کو ورکنگ کے طور پہ دیے. جب آپ ورکنگ اسکول کے سے لے کے جائیں گے تو اس میں یہ الفاظ کے معنی ہوں گے جو میں بتا رہی ہوں، وہ اپنی ورکنگ میں اس کو لکھ لیجئے گا. اہل مکہ، پہلا لفظ ہے اہل مکہ، مطلب مکے کے رہنے والے لوگ. زندہ دفن کرنا مطلب زمین میں زندہ گاڑنا. تیسرا لفظ مشاغل مطلب مشغلہ. اگلا لفظ صفات، صفات معنی خوبیاں. صادق، صادق کے معنی جیسے میں پہلے بھی آپ کو چیپٹر میں بھی سمجھا چکی ہوں کتنی بار، سچا. امین، امین کا مطلب بھی چیپٹر میں کافی دفعہ آیا ہے اور میں نے سمجھایا آپ کو، امانت رکھنے والا. قحط، کھانے پینے کی کمی. جس طرح میں نے اس واقعے میں قحط کا پورا ذکر ہم نے پڑھا تھا، ایک واقعہ پڑھا تھا کہ مکے میں قحط پڑ گیا، تو میں نے آپ کو اس کے معنی بتائے تھے جس کے میننگ تھا کھانے پینے کی کمی. مصیبت، غم، دکھ، تکلیف. آخری لفظ ہے اس کا الفاظ معنی کا پیروی. پیروی مطلب اطاعت کرنا. مشق نمبر 3 پر آ جائیے. جمع کے واحد لکھیں. پیارے بچوں، آپ جیسے سمپل کام کرتے تھے، آسان کام پہلے آپ نے کیا ہوگا، واحد کی جمع بنائی. لیکن یہاں پہ جو مشق ہے یہ سارے الفاظ جمع ہیں، ہمیں جمع کی واحد بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ جمع کی واحد. واحد جمع کی تعریف آپ نے سنی ہوگی کہ کیا ہوتی ہے. واحد ایک چیز کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زیادہ، مطلب 2 چیز ہوتی ہے تو وہ جمع شروع ہو جاتی ہے. جیسے میرے ہاتھ میں ایک پینسل ہے، میرے ہاتھ میں پینسل ہے تو یہ ایک ہے تو یہ واحد ہے. اگر میں اپنے ہاتھ میں 2 پینسلیں لے لوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. جیسے ایک ہے تو میں بولوں گی پینسل، اور اگر 2 پینسل ہو میرے ہاتھ میں تو میں کیا بولوں گی؟ پینسلیں. تو اسی طرح یہاں پہ جمع لکھی ہوئی ہے، آپ کو واحد لکھنی ہے. آپ کو جو میں نے کام دیا ہے تو میں نے اس میں جمع لکھی ہے، آپ کو اس کی واحد بنانی ہے. تو میں آپ کو اس جمع کی واحد بتا رہی ہوں. میری بات سن کر، ویڈیو دیکھ کر آپ اس کو ورکنگ میں کر لیجئے گا. نمبر 1 لفظ خرابیاں. تو ہم اس کی واحد لکھیں گے خرابی. کیا لکھیں گے؟ خرابی. دوسرا لفظ غریبوں. اس کی واحد بنے گی غریب. کیا بنے گی؟ غریب. اگلے لفظ پر آئیے، کمزوروں. کمزوروں. اس کی واحد بنے گی کمزور. کیا بنے گی؟ کمزور. یہاں پر پرنٹنگ میں مسئلہ ہے، ادھر کمزوروں ہے نا تو وہاں پہ واو بھی آئے گا، تو میں ادھر بک میں واو لکھ رہی ہوں، تو آپ لوگ بھی اپنی کتاب میں ادھر واو لکھ لیجیے گا. یہ لفظ ہے کمزوروں جو کہ واحد بنے گی کمزور. اگلا لفظ ہے بچیوں. اس کی واحد بنے گی بچی. اگلا لفظ ہے مشاغل. اگلا لفظ کیا ہے؟ مشاغل. جمع ہے، اس کی واحد ہوگی مشغلہ. کیا واحد ہوگی؟ مشغلہ. اگلا لفظ ہے صفات. صفات. اس کی واحد ہوگی صفت. صفت. صاد فے تے ملا کے لکھیں گے، الف ہٹ جائے گا بیچ میں سے. نیچے آ جائیے، نیچے لفظ لکھا ہے بتوں. اس کی واحد بنے گی بت.
بس 2 لفظ لکھیں گے بے اور تے ملا کے تو بن جائے گا بدھ۔ آگے لکھا ہے چہروں، چہروں کی جو واحد ہوگی وہ ہوگا چہرہ، آگے آپ گول والی ہے بنا دیجیے گا تو آپ کو واحد حاصل ہو جائے گا چہرہ۔ آگے لکھا ہوا ہے زیادتیوں، واحد ہوگی اس کی زیادتی، دال تک لکھے گا پھر تے اور چھوٹی یہ ملا کر زیادتی ہو جائے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے گردنیں، کیا لکھا ہوا ہے گردنیں، تو واحد ہو جائے گی گردن، یہاں دال تک لکھے گا آخر میں اس کا پورا نون بنا دیجیے گا۔ آخری لفظ ہے اربوں، یہ آپ نے کافی دفعہ لکھا ہوگا، اس کی واحد بنے گی عرب، اینڈ رے آخر میں آپ پورا بے لکھ دیجیے گا۔ تو مشق نمبر 3 جمع کی واحد ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم مشق نمبر 4 پر آتے ہیں جس میں سوال لکھا ہوا ہے خالی جگہوں میں مناسب لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ کچھ لفظ یہاں سے نیلے رنگ سے لکھے ہوئے ہیں، جس میں پہلا لفظ لکھا ہے، میں پڑھ رہی ہوں، عزت، خدمت، وعدے، سچ، تعداد۔ ان لفظ کو نیچے دی گئی خالی جگہوں میں لگا کر مناسب لفظ لگا کر جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ اب دیکھیں میں پہلی خالی جگہ پڑھ رہی ہوں اور یہاں پہ جو آئے گا آپ کی بک میں لکھ رہی ہوں۔ پیارے بچوں یہ مشق نمبر 4 جو ہے یہ آپ اپنی کتاب میں کیجیے گا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے، تو یہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا ایک لفظ سچ، تو یہاں پہ کیا آ گیا سچ آ گیا۔ آپ کتاب میں پینسل سے سچ لکھ لیجیے گا۔ مکمل ہو گیا جملہ۔ دوسرے پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ڈیش کے پکے تھے، ہم نے اوپر سے سلیکٹ کیا کہ کس چیز کے پکے تھے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے پکے تھے، وعدے کے پکے تھے، تو واو لکھیں گے اوپر سے دے کر، این دال بڑی ہے، کیا بن گیا وعدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے تھے، جملہ مکمل ہو گیا۔ جملہ نمبر 3 پر آئیے۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈیش کرتے تھے۔ اب اس میں سے کیا آئے گا، ہم اوپر والے لفظ سے سلیکٹ کریں گے۔ کیا کرتے تھے اہل مکہ، عزت کرتے تھے، عزت لکھیں، این زال تے، پورا تے بنا دیجیے، عزت ہو جائے گا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے۔ چوتھے جملے پر آ جائیے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش میں حاضر ہوا، تو کس میں حاضر ہوا، ہم نے اوپر سے ایک لفظ سلیکٹ کیا، یہاں پہ لکھا خدمت، خے دال خد میم تے زبر مت، کیا بنا خدمت۔ یہ پورا ہو گیا جملہ۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آخری جملہ، جملہ نمبر 5، اہل مکہ کی بڑی ڈیش وہاں موجود تھی۔ ان میں سے ہم نے 4 سلیکٹ کر لیے، ایک ورڈ رہ گیا جو کہ تھا تعداد، تو ہم لکھیں گے اہل مکہ کی بڑی تعداد، تے این دال الف دال ساکن، تعداد، اہل مکہ کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ ہم نے خالی جگہوں کو جملے پڑھ پڑھ کے اوپر سے سلیکٹ کر کے مکمل کر لیا ہے۔ ہم نے مشق 3 کی، یہاں پر مشق نمبر 2 کی، الفاظ کے معنی بتائے آپ کو، مشق نمبر 3 جمع کی واحد بتائی میں نے آپ کو، اور مشق نمبر 4 خالی جگہوں میں مناسب لفظ لگا کر جملے مکمل کریں۔ تو مشق نمبر 2 اور 3 تو میں آپ کو ورکنگ میں دوں گی، آپ اس میں کیجیے گا، اور مشق نمبر 4 بیٹا آپ کو اپنی کتاب میں ہی فل کرنی ہے خالی جگہ، جس طرح میں نے کی وہ آپ بھی کر لیجیے۔ تو اس طرح جماعت چہاروں کا جو یہ سبق ہے ہمارا، سب جہانوں کے لیے رحمت، اچھی طرح اس کی بلند خوانی میں نے کی اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کی مشق بھی ہم نے کر لی، تو اس طرح ہمارا سبق نمبر 2 سب جہانوں کے لیے رحمت آج مکمل ہو چکا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اب ہم سبق نمبر 3 میں آئندہ آپ سے ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔